بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. لیکن میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے. خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا. خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی. فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں. کیونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا, اس نے فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی ان کا یہ واقعہ ہے. مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے, وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی. بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں, اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی. یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا, مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا, پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ابھی جو ہے علی بھائی کا ویڈیو آپ دھیان سے سننا ہے, وہ چشتی رسول اللہ. میں گستاخانہ کتابوں کے رکھ دیتا ہوں. ریفرنس نمبر 1 چشتی رسول اللہ. ویسے تو تھانوی رسول اللہ بھی ان کے کھاتے میں ہے, کیونکہ یہ پہلے تھانوی رسول اللہ کے اوپر بات کرتے تھے, اب اس پہ بھی بات کرنا چھوڑ گئے ہیں. یعنی چاچو کو بھی انہوں نے مان لیا ہے, تھانوی چاچو کو. تو چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو مختلف کتابوں سے ہم نے پیش کیا, حشد بہشت سے پیش کیا, باقی کتابوں سے, تو انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہمارے کبھی علماء نے اس کا دفاع نہیں کیا. تو وہ میں نے حوالہ پھر ان کے سامنے رکھا تھا, جو آج پھر رکھ رہا ہوں, کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے 7 سنابل. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں یہ لکھا ہے, اس کے باوجود نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا کہ یہ کتاب نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا ہے. توبہ توبہ توبہ. اگر تو یہ انہوں نے انجانے میں کیا پھر تو ہم کہیں گے کہ تمہارے اعلیٰ حضرت جاہل تھے, اور اگر جان بوجھ کے کیا پھر تو اپنے ایمان سے گئے. اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ایمان بچانا ہے یا انہیں جاہل ڈکلیئر کرنا ہے. تیسرا تو کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں وہ غوث وقت تھے, پوری کائنات کو ہتھیلی پر ایک دانے کی طرح دیکھتے تھے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کتاب کی تعریف کر کے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے, جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے زام کے اندر کوشش کی کہ اس کا جواب دیں, انہوں نے ایک فتویٰ بھی نکالا, لیکن وہ بھی گول مول, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم الگ سے کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے بزرگوں کو نہیں بچا سکتے. لیکن اس کو تو انڈیٹیڈ چھوڑا کہ اعلیٰ حضرت نے جو دفاع کیا تھا اس کا کیا بنے گا. پھر ان کے دوسرے بڑے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب, جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کر غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ لانچ کیا تھا, اور ان کے بارے میں جھوٹ مشہور کیا کہ وہ قادیانی دجال سے کہتے تھے کہ میں قلم رکھوں گا اور قلم خود لکھے گی. اللہ کے بندو, رسول اللہ نے تو کاتبین وحی رکھے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کو تو اللہ نے کوئی ایسی قلم نہیں دی تھی جو آپ کی وحی لکھتی. تمہارا پیر میر علی جو ہے وہ قلم کو حکم دے گا اور وہ لکھے گا. اپنی عقل کا علاج کرواؤ. وہ جی غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے کے لیے لاہور 3 دن تک بیٹھے رہے, وہ مقابلے پہ نہیں آیا. او بھائی وہ مقابلے پہ شکر کرو نہیں آیا, دوئے فارغ ہو جاندے. وہ گریٹ برٹن نے اسے منع کیا تھا کہ یہ لوگ قاتلانہ حملہ کروائیں گے, اس لیے وہ خبیث قادیان سے نہیں نکلا اور لاہور نہیں آیا. ظاہر ہے اتنا مجمع لے کے جب آپ بیٹھے ہوں گے تو کون جائے گا, گورنمنٹ یہ رسک لے گی. اور اس کو انہوں نے اپنی فتح بنا کے پیش کیا. فتح تب تھی جب تمہارا پیر میر علی خود قادیان چل کے جاتا. بڑا ٹارزن بنایا ہوا تھا نا, بزرگ تو نگاہیں مار کے جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتے تھے, جڑا بنتا نا قادیان خود چلا جاتا, انگریزوں کی نظروں سے چھپ کے وہاں پہنچتا, اور اس کی وہ جو بنائی ہوئی تھی اس نے کمین گاہ, اس کے باہر کھڑے ہو کے اسے للکارتا.
اس طریقے سے تو آپ کسی کو بھی للکار سکتے ہیں, کوئی نہیں نکلتا. نورا کشتی کر رہے تھے یہ, اس نے کہاں سے دفاع کرنا تھا ختم نبوت کا. خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر پیر میر علی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے معرفت کی بات کہہ کے. یہ اس کے ٹارزن کا حال ہے. اور جو ان کا چاچو ہے تھانوی صاحب, کیونکہ دوسرے فرقے سے ہے نا, چلیں ستیلا چاچو, اس نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ وہ بھی چشتی تھا. المہند علی المفند پہ اس نے جب سگنیچر کیے نا, تو اس نے لکھا میں ہوں اشرف علی تھانوی حنفی چشتی, وہ بھی صوفی تھا. تمہارے دونوں سگے بابے اور ایک ستیلا بابا دفاع کر کے گئے ہیں چشتی رسول اللہ کا. آج سے 100 سال پہلے, مشکل سے 100 سال ہوئے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, اور اشرف تھانوی صاحب 1943 یا 44 میں فوت ہوئے. اور آج ہے 8 ستمبر 2024 بمطابق 3 ربیع الاول 1446 ہجری. 100 سال نہیں گزرے ان کے بزرگ اپنی کتابوں میں چشتی رسول اللہ کو نقل کر کے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں. واہ واہ, تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں. حنیف قریشی صاحب نے 2009 کے مناظرے سے سارا فیم کمایا اور شہرت ہوئی ان کی. اس میں انہوں نے اسے معرفت کی بات کہہ کے شتیہات کے نام کے اوپر دفاع کیا, حالانکہ یہ آپ کو خود بتاتے تھے کہ شتیہات نہیں ہوتی رسول اللہ کے لیے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, لیکن یہ پیچھے ہٹ گئے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ, انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے, کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ کا دفاع اگر کوئی کرے اس حوالے سے کہ کتابیں بدل گئیں, تو میں نے ان کے بزرگوں کے حوالے دیے. انہوں نے مناظرے لڑے, حنیف قریشی نے بھی لڑا, چھوٹو مولوی نے بھی لڑا. وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور یوں داد دے رہا ہے بیٹھ کے. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہہ رہا جی یہ تو کتاب ہی بعد میں لکھی گئی ہے. معافی مانگنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی اپنی پرانی غلطیوں کے اوپر. یہ بتائیں اب کون سی دنیا میں ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں چشتی رسول اللہ سے پیچھے ہٹنا پڑا ہے. پہلے تو تم لوگ دفاع کرتے تھے, مناظرے لڑتے تھے, تبدیلی ایک ہی آئی ہے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, یہ ہے تبدیلی. ریفرنس نمبر 2 کشف المحجوب, جو ہمارے وہ بابا جی بھی لہراتے تھے, اور ایگزیکٹلی وہی والی پرنٹنگ وہ لہراتے ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن کی, جو ہم دکھاتے ہیں. ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, ہم لگائیں گے ساتھ. موٹے کتاب لے آئے ہو, اے مینو دے ذرا کشف المحجوب جی, اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی, اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفیاء وچ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا. تے داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی, اسی کشف المحجوب میں جس کی بابا جی تعریف کرتے رہے, صحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باب نمبر 14 میں بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کی خاطر
دو پیغمبروں کے اوپر جھوٹا الزام لگایا علی اجویری صاحب نے. اگر انہوں نے لکھا, چلے ہم 1000 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا, لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ کتاب انہی کی ہے, ہم سے پہلے کسی نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا تھا. تم حرام کی کمائیاں کھا رہے ہو اس کتاب کی, کشف المحجوب کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنید بغدادی کا جو موقف ہے حالت صحف والا, یہ سواد کے ساتھ صحف ہے یعنی ہوش میں, تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نگاہ اپنی صحابی کی ایک بیوی پہ, اوریہ نامی جو صحابی تھا اس کی بیوی پہ پڑی, وہ ان کو پسند آ گئی, انہوں نے بعد میں اسے مروا کے شادی کر لی. تو جنید بغدادی کا صحف اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہوش میں بھی اس قسم کا معرفت کا کام کر سکتے ہیں. سو کالڈ تورات کا جھوٹا واقعہ انہوں نے کوٹ کیا, اس میں دلیل بنایا. کہتے ہیں جی محدثین نے مورخین نے بھی واقعات لکھے ہیں, انہوں نے دلیل بنائے ہیں, انہوں نے تو جسٹ نقل کیا نا کہ یہ بھی ایک کوڑ موجود ہے. حافظ ابن کثیر نے تو تفسیر ابن کثیر میں ان واقعات کا رد کیا ہوا ہے, اور تمہارے جو صوفی ہیں وہ دفاع کے طور پر لے کے آتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر انہوں نے بایزید بستامی, یزید دا ابا بایزید, اس کا سکر بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ زید کی بیوی پہ پڑ گئی تھی, نعوذ باللہ, اور وہ زید پر حرام ہو گئی تھی, یعنی زید پر حرام ہوئی, پھر نبی الاسلام کی وہ بعد میں بیوی بن گئی ام المومنین, والعیاذ باللہ تعالی. یہ جھوٹے واقعات انہوں نے نبی الاسلام کی عصمت کے خلاف جو تھے وہ اپنے صوفیوں کو بچانے کے لیے کوٹ کیے. اور حیران کن بات, اس کشف المحجوب کا مقدمہ اردو میں لکھا پیر کرم شاہ الازہری نے, جن کے مکتبہ ضیاء القرآن سے یہ پرنٹ ہوتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا کہ یہ جو گستاخانہ واقعہ ہے زید ابن حارثہ والا, یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں ڈالا ہے. انجانے میں کافر کس کو کہہ دیا؟ جس طرح وہ کراچی کے مفتی نے کہا یہ بیوقوف نے واقعہ لکھا ہے میاں, اور وہ بیوقوف کون؟ ان کے اپنے بزرگ اشلی تھانوی صاحب, عاشق الہی میرٹھی صاحب. اور یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں نے سازش کی ہے, یعنی کس کو کہہ دیا؟ علی اجویری صاحب کو. اور اگر انہیں نہیں کہا تو پرنٹ کرنے والوں کو, یعنی کہ وہ خود پرنٹ وہ خود کر رہے تھے. ضیاء القرآن پبلیکیشن پیر کرم شاہ صاحب کی ہے, لوسامو. مکاری دیکھیے, تفسیر میں کہہ رہے ہیں گستاخانہ واقعہ ہے, کشف المحجوب میں واقعہ لکھا ہوا ہے, وہاں پہ آنکھیں بند کر کے کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں وہ یہ کتاب پڑھ لے. دو ریفرنس ہو گئے. ابھی تو میں یہ دلائل نہیں دے رہا کہ یہ جو نظریات ہیں قرآن و سنت کی نظر میں کفری عقیدے ہیں, کیونکہ یہ اتنے بڑے بلنڈرز ہیں, اتنی بے حیائی پر مبنی چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے میری پرانی ویڈیوز میں میں نے ان واقعات کے حوالے سے بھی قرآن و سنت کے دلائل رکھے ہوئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں یہ لکھا ہے, لیکن یہ میں نے اتنا راگ لاپا ہے کہ اب وہ خود بھاگ رہے ہیں, اس لیے مجھے وہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا. میں صرف حوالے رکھ رہا ہوں. ریفرنس نمبر 3, تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے کیا تھا اس زمانے میں 627 ہجری میں. اس نے تذکرۃ الاولیاء میں اسی بایزید, یزید کے ابے کے بارے میں, بستامی کے بارے میں لکھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ قیامت والے دن تمام لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو اس نے کہا کہ میں قسمیاں کہتا ہوں, قسم اٹھا کر, کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ. پھر یہاں پر وہ رکا نہیں, اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. اور فرید الدین عطار اس کا دفاع کر رہا ہے کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. سیم اسی قسم کا دفاع سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. کشف المحجوب میں علی اجویری صاحب نے جب لکھا نا بایزید کا دعویٰ, تو انہوں نے بھی یہ لکھا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو یہ پچھلے دنوں ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد,
मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है, ठीक है। अब असल में यहाँ ये बैठ पे नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना, लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे गए तो वहाँ दरख्त में से आवाज़ आई इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, ज़ुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। ओए अल्लाह का झंडा तो खुद रसूलुल्लाह के हाथों में है, लिवाउल हम्द। ये बायजीद के लिए कौन सा झंडा है? तो मेरा तो उसने जाना है वही झंडा है जो बुखारी मुस्लिम में आया है कि हर खाइन और गद्दार के लिए क़यामत के दिन मैदान माशर में एक झंडा गाड़ा जाएगा और लोगों को बताया जाएगा ये फलां बिन फलां गद्दार है, इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारियां की, इन्हों से झंडे चढ़ने ने। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किस तरीके का मतलब जो मुफ्ती तारिक मसूद हफिज़हुल्लाह के ऊपर गुस्ताखी का फतवा लगाते हैं और उनकी किताबों में किस तरीके का जो है ब्लंडर लिखा हुआ है। तो मेरे भाई पहले तो उनको अपने किताबों में जो लिखा हुआ है उसकी इस्लाह करना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि मुफ्ती साहब कई बार जो है रुजू रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं, लेकिन उनका माफ़ी जो है वो कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे भाई आप क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।